میں ہوں آپ کی میزبان کرن چودھری، اور آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں یہ جو ہمارے معاشرے میں، بلکہ خاص کر ڈسکا میں ہم نے دیکھا ہے کہ خودکشیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ڈسکا کی طرح پوری دنیا میں بھی ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ مومنہ، سائیکالوجسٹ۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا، یہ کیوں ہوتی ہیں خودکشی، لوگ کیوں کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا، تھینک یو جی۔ اور اسی کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کروں گی۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو معاشرے میں خودکشیاں ہو رہی ہیں آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سائیکالوجسٹ ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ تو آپ کا جو آج سوال ہے، بہت میجر یہ کیس اس وقت جا رہا ہے پورے پاکستان میں۔ اگر دیکھا جائے تو آئے دن ایک نہیں کئی خودکشیاں سننے کو ملتی ہیں، کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کوئی زہر کی گولیاں کھا کر انتقال کر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، کوئی نہر میں چھلانگ لگا کے کر لیتا ہے، کوئی کسی طرح کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بہت سی ریزن ہے، ایک ریزن نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑی ریزن ابھی تک ریسرچ بتاتی ہے وہ سوشل میڈیا ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا نام بھی نہیں تھا کہ کوئی خودکشی کی جاتی یا لوگ کرتے، بلکہ اگر کرتے تھے تو سالوں میں ایک ہوتی تھی۔ لیکن اب تو ہر دن ایک نہیں، دو نہیں، چار چار خودکشیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کی ریزن یہی آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا، پیرنٹس کا بچوں پہ توجہ نہ دینا، بچوں سے دور ہو جانا۔ پیرنٹس جو ہے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنی جاب میں بیزی ہوتے ہیں ہر وقت۔ بچوں کو جب رات کو آتے ہیں بچے تو ان کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر دھیان نہیں رکھتے۔ آپ جانتی ہیں آج کل بہت زیادہ جو ہو رہی ہے سوسائڈ، وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ یہی وجہ ہو رہی ہے، یا لڑکی لڑکے کا افیئر ہوتا ہے، یا سیکنڈ نمبرز کم آ جانا امتحانات میں، یہ ہے کہ والدین بچے جو ہیں وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ ڈپریشن میں جانے کی بھی بہت سی اس کے بعد وجہ آ جاتی ہیں۔ پیسے کا نہ ہونا بھی میرے خیال میں، پیسے کا نہ ہونا بہت بڑی وجہ ہے۔ پیسے کا نہ ہونا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل والدین ہر بچے کا ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجیں، اس کے ہر خواب پورا کریں۔ بچوں کو ہم خواب بہت دکھا دیتے ہیں، جس کے بعد وہ پیرنٹس کے لیے مکمل کرنا بہت ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے جس سے یہ کم ہو، خودکشی کم ہو؟ سب سے پہلے تو معاشرے میں یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں جو ایک ہمارے پاس ہر ایک کے پاس ایک اپنا علاقہ ہوتا ہے۔ میں ہوں یا آپ ہیں، آپ بھی اکیلی ایک پورے پاکستان کو کور نہیں کر سکتی اور میں اکیلی بھی نہیں کر سکتی، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں، ہم اپنے علاقے میں دیکھیں ہمارے علاقے میں کیا ریزن ہے، کون سی ریزن بنی ہے اس چیز کی کہ بچے نے خودکشی کی ہے۔ جس طرح ابھی ڈسکا میں کی ہے، 20 سال کے لڑکے نے کی ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا وہ اس کو پیرنٹس کی وجہ سے اس نے کی ہے، کیا محبت میں ناکامی کی وجہ سے کی ہے، یا ملکی حالاتوں کی وجہ سے کی ہے؟ نوجوانوں میں خودکشی ملکی حالات بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں اہمیت، کہ بچے اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس کو بازو چاہیے ہوتا ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بازو بنے، ہم اس کو آگے کامیاب ہوتا دیکھیں۔ لیکن جب آگے نوکریاں نہیں ملتی بچوں کو بزنس نہیں ملتا، تو بچے پھر کیا کریں گے؟ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے دوست بنیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا میڈم یہ بتائیں، یہ تو وہ خودکشی ہو گئی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خودکشی ہوتی ہے خاموش خودکشی، جو انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ نہیں ہوتے، وہ خود کو دنیا سے دور کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیسے پہچانی جائے گی اور اس کی علامات کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ خودکشی جو ہے یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہ خودکشی تو وہ تو پھر اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو خودکشی ہے، یہ روز جینا اور روز دنیا میں مرنا، روز لوگوں کی باتیں سننا، ڈیلی بیس پہ آپ یقین کریں کہ لوگ کھانا بھول جاتے ہیں، لوگ پینا بھول جاتے ہیں، لوگ سونا تک بھول جاتے ہیں، ہر ایک کو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں اندر سے۔ اس کے اندر ہم سب کا ایک بہت اہم کردار ہمیں ادا کرنا ہوگا، ان لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانا ہے۔ کس طرح لانا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، ان کو اپنا کندھا دینا ہے سب سے پہلے۔ اور ہم نے کندھا دینا تو آج کل گناہ سمجھ لیا ہوا ہے کسی کو، ہم کہتے ہیں کندھا نہیں دیں گے کسی کو کیونکہ جراثیم۔ آپ تو دیکھیے سائیکالوجسٹ ہے، آپ کے ہاں کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہے یا کوئی ایسا مریض آپ نے دیکھا جس کو جو احساس کمتری کا شکار ہو، یا مطلب زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ نہ ہو، تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا؟
آپ ایک ہی بات کریں, ہمارے پاس تو ڈیلی تقریباً 7 سے 8 ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آپ اگر ہماری کونسلنگ نہیں کریں گی تو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم خودکشی کر رہے ہیں, جا کے ہم سوسائڈ کر لیں گے, ہم پنکھے سے لٹک جائیں گے, ہم لوگ یہ کر جائیں گے. اس کے پیچھے بہت سی ہم لوگوں کو نے ان کے اوپر محنت کی ہے, ہمیں اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں آج کل سائیکالوجسٹ آئے ہیں, پہلے دور میں یہ کندھے جو تھے یہ اپنوں کے موجود ہوتے تھے, اپنے پیرنٹس یہ کندھا دیتے تھے, اپنے چچا بابا, یہاں تک کہ ننیال ددیال ایک ہو جاتے تھے جب کوئی مشکل میں ہوتا تھا. لیکن آج کل وہ لوگ کیا ہو گیا, وہ لوگ تماش گیر ہو گئے ہیں, وہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں, پھر ان کو ہم سائیکالوجسٹ کے پاس آنا پڑتا ہے, پھر ہمیں ان کو راستہ دکھانا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ ایک درخت اگر لگایا ہے نا تو اس کی یہ شاخ آپ کو کٹ کرنی ہے اور یہ نہیں کٹ کرنی, یہ شاخ اس وقت آپ کو تنگ کرے گی اور یہ جو ہے یہ آپ کی آنکھوں کے آگے آئے گی, یہ آپ کی آنکھ نکال سکتی ہے اور یہ آپ کے منہ کے اوپر نشان ڈال سکتی ہے. اچھا میڈم, کچھ لڑکیاں ہیں جیسے ان کی مطلب دیکھیں وہ بڑی ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ایک رشتہ آتا ہے, وہ پسند نہیں کرتا, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, جیسے مطلب اس کی شادی کی عمر گزرتی جاتی ہے, تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ خودکشی کر لیتی ہے تو یہاں وہ جیتے جی مر جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی, وہ ان کو کیا سکھائیں مطلب زندہ رہنے کے لیے؟ جی بالکل, اس کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ جب آپ ایک بچے کو تیار کرتے ہیں, ایک بچے کو جنم دیتے ہیں, تو پیرنٹس فرسٹ ڈے سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بیٹا 18 سال کا یا بیٹی 18 19, یہ صرف سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کرن کہ یہ صرف بچوں کے ساتھ ہی, بیٹیوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیٹوں کے ساتھ بھی یہ ہے, کیونکہ آج کل بیٹوں کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہوا ہے, اچھے رشتے ڈھونڈنا مشکل کام ہے. تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو شادی کے بغیر رہنے کی طرف بھی ان کو کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ, ہمارا اسلام جب اجازت دیتا ہے تو ضرور کرنی ہے, لیکن اگر اللہ نہ کیا کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی نہیں ہوتی تو آپ نے کس طرح رہنا ہے دنیا میں, کس طرح دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. ان کو اپنا رہنے کا طریقہ تو بتائیں, آپ نے اس سائڈ پہ چلنا ہے اور آپ نے اس سائڈ پر چلنا ہے. بیٹا آپ نے دنیا کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا ہے, نہ کہ آپ کی شادی ہی آخری سٹیپ ہے. زندگی شادی تک نہیں رک جاتی بلکہ زندگی آگے بھی چلنی ہے. 22 سال تک لڑکی کا رشتہ نہیں آتا, 1 آتا ہے, 2 آتا ہے, 3 آتا ہے, چوتھے رشتے پہ بیٹی ان کے سامنے جانے کے بجائے مر جانا پسند کرتی ہے. اس کو یہ بتائے بیٹا آپ ان کے قابل نہیں ہو, بیٹا جب آپ ان کے قابل ہوگی تو وہ آپ کو پسند کریں گے نا. جب آپ کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہو, وہ آپ کو بلاتے ہیں, آپ ان کے پاس جاتی ہو, بیٹھتی ہو, کھانا سرو کرتی ہو, آپ ان کی مہمان نوازی کرتی ہو. یہ آپ نے احساس کمتری میں نہیں جانا بلکہ فخر کرنا ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانے آئے ہیں, لوگ آپ کو دیکھنے آئے ہیں. ریجیکٹ کرنا, ان کی کیا ہمت کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کریں, آپ تو ان کے قابل ہی نہیں تھی. یہ بیٹیوں کو بتانا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہنا ماں نے کہ لے تیرا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. پنجابی میں ہماری مائیں یہی کہتی ہیں نا کہ تیرا تو رشتہ نہیں ہوتا, تو تے گئی ہوں, تو تے میری دجیاں تھیاں دا بھی نہیں ہونے دیندی. کیوں نہیں ہونے دیتی؟ اس بیٹی اتنی وہ بد نصیب ہے. بیٹی بد نصیب نہیں, آپ کی تربیت میں فرق ہے. آپ لوگوں نے ان کو جینا نہیں سکھایا حالات کے ساتھ. جینا تو آپ کو ان کو سکھائیں کہ اگر بیٹا نہیں ہوتا پھر یہاں تک نہیں زندگی رک جاتی. پھر ہمیں ڈپریشن لڑکیوں کے لیے تو بہت زیادہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ شادی کے بعد کوئی ایشو آ جاتا ہے, جیسا کہ ڈیورس ہو جاتی ہے, بیبی نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی بہت سی وجہ ہے. پیرنٹس نے ہمیں اس قسم کا ڈیل ہی نہیں کیا کہ بیٹا اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ نے زندگی کیسے جینی ہے. ہمیں انہوں نے وہ طریقہ ہی نہیں بتایا کہ بیٹا دنیا کا مقابلہ کرنا ہے, باہر نکلو, دیکھو دنیا کس طرح کی ہے. ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے, ہمارے اندر انرجی نہیں وہ لائی گئی کہ ہم نے کس طرح دنیا کا مقابلہ کرنا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے جو پیرنٹس ہیں, مطلب ماں باپ جو ہیں, وہ اپنی اولاد کو جینے کا طریقہ نہیں سکھا رہے اور ان کا مطلب دوست نہیں بن رہے, ان کے اگینسٹ آ رہے ہیں. بالکل آج کل کے ماحول کے مطابق, آج کل کا جو ماحول ہے, پیرنٹس چاہتے ہیں ہمارے ماحول کے مطابق جئیں, لیکن ان کو شاید پتہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ ہر جنریشن جو ہے, ہر نسل جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے آگے ہوگی. تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے آگے ہیں, وہ ہمیں اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں جو سوشل میڈیا کے دور میں آئی تھنک جینا مشکل ہے ان کے مطابق. پیرنٹس اچھا, یہ پہلے تو کبھی سننے میں نہیں آیا تھا, یہ 3-4 سال کے اندر کچھ زیادہ ہی خودکشیاں ہونا شروع ہو گئی. پہلے آپ کو پتہ ہے موبائل بھی کتنے کم ہوتے تھے, موبائل کس حد تک کم تھے لوگوں کے پاس, سوشل میڈیا کس حد تک کم تھی, یہ چیز آپ اچھے سے جانتی ہیں. تو جیسے سوشل میڈیا آئی ہے تو دنیا کہاں سے کہاں آ گئی ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, تو دیکھا آپ نے, سنا بھی آپ نے کہ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے.
سب سے پہلے یہ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد اپنے بچوں کے دوست بنے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں کوئی اچھے دوست ملتے ہیں تو وہ غنیمت سمجھ کے ہمیں ان کو سنبھالنا چاہیے, نہ کہ ان پہ اپنی چلاکیاں آزما کے ان کو اپنے ہاتھوں سے گوا دینا چاہیے. اچھے دوست ایک وہ حضرت علی کا قول ہے, اچھے دوست وہ جس کے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہوتا ہے. تو لہٰذا دوست اچھے بنائیں اور اچھے لوگوں میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سہارا دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی, ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی سٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.